آپ کی شادی بھی جلد از جلد ہوگی اگر آپ اس کوشش میں ہیں، یہ ارادہ رکھتے ہیں کہ آپ کی شادی چند دنوں میں ہو جائے۔ جو رکاوٹ آ رہی ہے پیرنٹس کی طرف سے، فیملی کی طرف سے، گھر والے نہیں مان رہے، یا پھر آپ مسلسل کوشش کر رہے ہیں، شادی کا کوئی بندوبست نہیں ہو رہا، رشتہ نہیں مل رہا، تو پھر آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت خاص، بہت مؤثر اور مفید ہے۔ اگر آپ میری اس ویڈیو کو اسپیچ کو آخر تک دیکھتے ہیں اور یہ باتیں آپ سنتے ہیں اور ان کو فالو کرتے ہیں، میں آپ کو اس بات کی یقین دہانی کرواتا ہوں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کا مسئلہ بہت جلد بلکہ چند دنوں میں ہی حل ہو جائے گا۔ آئیے اب ان باتوں کو ہم سنیں اور ان کو فالو کریں۔ اگر تو آپ بھی ان چیزوں کا شکار ہیں تو پھر اس کا حل بہت آسان ہے، پھر آپ کے لیے کوئی ٹینشن لینے کی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر یہ باتیں جو میں آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، اگر یہی باتیں آپ ان باتوں سے گزر رہے ہیں اور ان مسائل کا شکار ہیں، ان چیزوں سے آپ دن بدن اپنے آپ کو گزار رہے ہیں، تو پھر اس کا حل بہت آسان آپ کو میں دینے جا رہا ہوں۔ آئیے اب ہم چلتے ہیں اپنی اس گفتگو کی طرف اور ان باتوں کی طرف۔ سب سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اسی طرح یہ بات میری ذہن نشین رکھ لیں، شرک حرکات سے، تعویذ گنڈوں سے اور غیر شرعی طریقوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ قرآن و حدیث کی روشنی سے آپ اپنے مسائل کا حل پائیں۔ آئیے ہم اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اللہ کی تعریف بیان کریں۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ آپ کمنٹ میں ایک مرتبہ یا اللہ مدد لکھیں، اللہ کی مدد ہمارے ہر کام میں شامل ہو جائے، ہمارا ہر کام آسان ہو جائے، بالخصوص شادی میں رکاوٹ جو بھی آ رہی ہے وہ چند دنوں میں اور بہت جلد ختم ہو۔ آئیے اب ان باتوں کو دیکھیں، پھر میں آپ کے ساتھ یہ خاص دعا اور خاص جو قرآن و حدیث کی روشنی سے ہمیں رہنمائی ملتی ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ کی زندگی میں بھی شادی کا معاملہ بار بار رکا ہوا ہے، رشتے تو آتے ہیں مگر بات نہیں بنتی، منگنی یا نکاح کے بعد آخری وقت پر رک جاتی ہے، گھر والوں کی رضامندی نہیں ہو رہی، یا آپ کافی عرصے سے ایک نیک اور اچھے شریک حیات کے لیے دعا کر رہے ہیں، تو سب سے پہلے اپنے دل سے مایوسی کو نکال دیں۔ انسان جب کسی خواہش کے لیے بہت عرصہ انتظار کرتا ہے تو کبھی کبھی اسے لگتا ہے کہ شاید اس کی دعا قبول نہیں ہو رہی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مستقبل کو نہیں جانتے، ہم صرف اپنی موجودہ حالت دیکھتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ ہمارے آج کے ساتھ ہمارا کل بھی جانتے ہیں۔ ممکن ہے جس چیز کے لیے آج آپ بے چین ہیں، اللہ تعالیٰ اسے آپ کے لیے کسی بہتر وقت پر رکھنا چاہتے ہیں اور آپ کو عطا کرنا چاہتے ہیں۔ ممکن ہے کوئی ایسا رشتہ جسے آپ اپنے لیے بہترین سمجھ رہے ہیں، اس میں ایسی بات ہے جسے آپ ابھی تک نہیں دیکھ سکتے اور نہ جان پا رہے ہیں، اور ممکن ہے اللہ تعالیٰ آپ کو کسی ایسے شخص کے لیے تیار کر رہے ہیں جو آپ کے دین، اخلاص، مزاج، زندگی کے لیے زیادہ مناسب ہے۔ اس لیے شادی میں تاخیر کو ہمیشہ محرومی نہ سمجھیں، کبھی تاخیر بھی اللہ کی طرف سے حفاظت ہوتی ہے۔ اگر آپ کے دل میں شادی کی خواہش ہے تو اللہ تعالیٰ سے خوب دعا کریں، لیکن دعا کے ساتھ یہ یقین بھی رکھیں کہ میرا رب میرے لیے مجھ سے بہتر فیصلہ کر سکتا ہے۔ صرف یہ نہ کہیں کہ یا اللہ میری پسند کے مطابق مجھے وہی شخص عطا فرما، بلکہ یہ بھی کہیں کہ یا اللہ اگر میری پسند میرے حق میں بہتر ہے تو اسے میرے لیے آسان فرما، اور اگر اس میں میرے لیے نقصان ہے تو میرے دل کو اس سے دور کر دے اور ہٹا دے، اور میرے لیے اس سے بہتر فیصلہ فرما۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کی نیک بندوں کے ساتھ یہ خوبصورت ایک انداز تکلم ہے اور توکل کے ساتھ یہ ایک دعا ہے، ربنا علیک توکلنا والیک انبنا والیک النصیر۔ اے ہمارے رب، ہم نے تجھ پر اپنا بھروسہ کیا اور تو ہی ہمارا کارساز ہے، اور تیری ہی طرف رجوع کیا اور تیری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ سورۃ الممتحنہ کی آیت نمبر 4، جس کے اندر اللہ تعالیٰ ہمیں یہ خاص سبق دے رہے ہیں۔ یہ صرف ایک دعا نہیں بلکہ اللہ پر اعتماد کا اظہار بھی ہے۔ جب آپ اسے پڑھیں تو دل میں یہ احساس پیدا کریں کہ میری زندگی، میرا مستقبل، میرا نکاح، میری خوشیاں سب اللہ کے اختیار میں ہیں۔ میں اپنی طرف سے جائز کوشش کروں گا لیکن آخری فیصلہ اپنے رب پر چھوڑوں گا۔ اگر آپ شادی کے لیے دعا کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے ایسا شریک حیات مانگیں جو صرف خوبصورت یا مالدار نہ ہو بلکہ دیندار بھی ہو، بااخلاق، وفادار، سمجھدار، نرم مزاج اور آپ کے لیے سکون کا باعث ہو، کیونکہ شادی صرف دو لوگوں کا ساتھ نہیں بلکہ پوری زندگی کا سفر ہے۔ اس لیے شریک حیات کا انتخاب کرتے وقت صرف ظاہری چیزوں کی بجائے دین، کردار، اخلاق، ذمہ داری اور مزاج کو بھی اہمیت دیں۔ اور اگر آپ کے گھر میں شادی کے حوالے سے پریشانی ہے
رشتے کی بات چل رہی ہے یا کسی مخصوص شخص کے ساتھ نکاح کی خواہش ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور یہ بھی کہیں یا اللہ اگر یہ رشتہ میرے دین، دنیا، عزت، سکون اور آخرت کے لیے بہتر ہے تو اسے میرے لیے آسان فرما، ہمارے درمیان خیر، محبت، برکت پیدا فرما اور نکاح کے راستے کھول دے، اور اگر یہ میرے حق میں بہتر نہیں ہے تو مجھے اس سے دور فرما، میرے دل کو سکون عطا فرما اور میرے لیے اس سے بہتر فیصلہ فرما۔ یاد رکھیں دعا کے ساتھ جائز اسباب اختیار کرنا بھی ضروری ہے، رشتہ تلاش کرنا، گھر والوں سے بات کرنا، مناسب خاندان کے بارے میں معلومات لینا، دین اخلاق کو دیکھنا اور فیصلہ کرنے سے پہلے استخارہ اور مشورہ کرنا، یہ سب جائز اسباب ہیں۔ اگر ابھی تک آپ کی شادی نہیں ہوئی تو خود کو بدقسمت نہ سمجھیں، دوسروں کی زندگی دیکھ کر اپنے نصیب کا فیصلہ نہ کریں۔ ہر انسان کا وقت مختلف ہے، کسی کی شادی جلد ہو جاتی ہے، کسی کی دیر سے، لیکن اصل کامیابی یہ نہیں کہ شادی کتنی جلدی ہوئی، بلکہ یہ ہے کہ شادی صحیح انسان، صحیح نیت اور صحیح برکت کے ساتھ ہو۔ اس لیے آج سے اپنے دل میں ایک بات مضبوط کر لیں، میں مایوسی نہیں اختیار کروں گا اور میں مایوس نہیں ہوں گا، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، میں جائز کوشش کرتا رہوں گا تو اپنے مستقبل کو اللہ کے سپرد کر دوں گا۔ ہو سکتا ہے آج آپ کو راستہ جو نظر آ رہا ہے، لیکن اللہ کے لیے کوئی راستہ یہ بند نہیں اور نہ مشکل ہے۔ جو رب ناممکن کو ممکن کرنے پر قادر ہے وہ آپ کے لیے نکاح کے راستے بھی کھول سکتا ہے۔ بس اپنی دعا کو جلد بازی، نا امیدی اور غلط طریقوں سے نہ جوڑیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ایسا نکاح مقدر فرمائے جس میں محبت ہو، سکون ہو، وفاداری ہو، عزت ہو، رحمت ہو اور سب سے بڑھ کر اللہ کی رضا ہو۔ اب آپ آمین لکھیں اور اپنی زبان سے آمین بھی کہیں اور کمنٹ میں بھی آمین لکھیں۔ اب اس دعا کا اہتمام کریں۔ یہ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پڑھی تھی، سورۃ الممتحنہ کی آیت نمبر یہ 4 ہے۔ یہ الفاظ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی دعا کے ضمن میں آتے ہیں، ربنا علیک توکلنا وإلیک انبنا وإلیک النصیر۔ اے ہمارے رب، ہم نے تجھ پر بھروسہ کیا اور تیری ہی طرف رجوع کیا اور تیری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ یا پڑھتے رہیں، اللہ سے مانگتے رہیں۔ یہ جو باتیں میں نے کی ہیں، ان باتوں کو آپ اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، زندگی میں شامل کر لیں، ان کو فالو کریں، ان پر عمل کریں، ان کو اپنائیں، اسی راستے پر چلیں، اسی طریقے پر چلیں اور اس بات کو آپ ذہن نشین کر لیں اور آپ یقین کے ساتھ، توکل کے ساتھ، کامل ایمان کے ساتھ آپ پڑھیں، پھر دیکھیں کمال۔ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی شادی بہت جلد ہوگی، رکاوٹیں بھی ختم ہوں گی، بندشیں بھی ختم ہوگی، اچھے رشتے کا نیک ہم سفر، اچھا پارٹنر، دیندار گھرانے میں آپ کا انتظام، انتخاب اور رشتہ ہو جائے گا۔